औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लद्दुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। नाज़रीन, 21वीं सदी हो या 20वीं सदी हो या 18वीं सदी हो या 16वीं सदी हो, हर सदी में महंगाई उस एज के लोगों के हिसाब से महंगाई होती है। और कुछ तो ऐसे जनरल किस्म की महंगाई है कि उसमें लगता है कि वाकई में महंगाई है। अब अगर इस एज की जो महंगाई है वहाँ पे लोग इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं कि ज़ाहिर आपकी सैलरी अगर 1 लाख है तो आपका जो हाउस रेंट है या आपको जो ग्रोसरी की चीज़ें आती हैं या बच्चों के स्कूल की फ़ीस जो है और बाकी जो आपका जो घर के जो खर्चे अखराजात हैं उनको मिला के तो वो आप तकरीबन 2 लाख तक पहुंच जाती है। तो सैलरी आपकी 1 लाख है, तो किस तरह से वो बंदा फिर उसको करता है। तो खींचातानी एक पड़ी रहती है, खींचातानी पड़ी रहती है, जहाँ से आपका जो रहन सहन का तरीका है, जो आपका एक लेवल है, वो डाउन हो जाता है। तो अभी मैं जो आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ, इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आप देखिए कि इसकी मदद से आप बहुत ज़्यादा आपको अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद करेंगे और आपको पैसा जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। ये इस तरह की बातें नहीं, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ कि कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ जो है वो हमारी मुश्किलात को दूर करने में बहुत मददगार साबित होता है। जब भी आप कोई मुश्किल परेशानी में आए तो कुरान पाक को खोलें। नाज़रीन, ये मेरा वाक़ई में मेरा आज़मूदा है। मैं, आप यकीन मानिए कि मेरे दिमाग में कोई सी भी परेशानी हो, किसी किस्म की भी कोई टेंशन हो, तो जब मैं फ़ेसबुक, दिन में बंदा कोई 1-2 दफ़ा तो फ़ेसबुक देख ही लेता है, और जब मैं उसको देखती हूँ तो मोस्टली उसी तरह के जो वर्ड्स हैं वो मेरे सामने आ जाते हैं कि आप, जैसे मैं फ़र्ज़ किया मैं परेशान हूँ तो होगा कि आप परेशान ना हों, अल्लाह ताला मददगार है। या कोई अगर मुझे किसी इम्तिहान में मैं हूँ तो वहाँ पे होगा कि आपको इम्तिहान में कामयाबी मिल जाएगी। पता नहीं, ये मैं तो हैरान हूँ कि फेसबुक वालों को कैसे पता चल जाता है, किस तरह से मार्क ज़ुकरबर्ग को पता चल जाता है कि मुझे जो है कोई परेशानी है। तो अब खुद सोचिए, अगर फेसबुक वालों को पता चल जाती हैं ये बातें, जहाँ से मैंने ये चीज़ देखी कि अगर फेसबुक वालों तक ये बात पहुँच जाती है तो मेरा अल्लाह तो हर वक़्त हमारे साथ है। फेसबुक तो हर वक़्त हमारे साथ नहीं होती, लेकिन उसको फिर भी पता चल जाता है कि मैं किस तरह से गुज़र रही हूँ। उसके पास मेरा डाटा होगा, सिंपल जो भी कोई स्टार्ट उसको करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के पास हमारा ए टू ज़ी हमारा डाटा है। मरने के बाद का भी अल्लाह के पास हमारा डाटा पड़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला को नहीं पता होगा कि मैं किस परेशानी से या किस टेंशन से या किस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रही हूँ। तो इसलिए आप, जब भी आपको कोई परेशानी हो, कोई टेंशन हो, तो आप कुरान पाक को, तर्जुमे वाला जो कुरान पाक होता है उसको ले और उसको खोल लें। या अगर आपको तर्जुमा आता है कुरान पाक की आयत का तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, आप उसको कुरान पाक को इस तरह से खोलें और उस पे उंगली, आंखें बंद करके उस पे 1 2 3 4 5 6 7 7 उंगली के बाद आप जब देखेंगे तो आप यकीन करिए वही वाली आयत होगी जो आपके दिमाग में जो चीज़ चल रही है, वही उसी का को सोल्यूशन आपको जो है वो मिल सकता है। एक बहुत ही कारगर सी बात है कि अपने दिमाग में अगर आपको कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, तो उसको कुरान पाक से किस तरह से आप हेल्प ले सकते हैं। अभी मैं जो आपको एक वजीफ़ा बताऊंगी वो भी बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही कारगर है। उसमें आपने, अगर आपको माली परेशानी, क्योंकि सबसे परेशानियों में मेरा ख्याल है ये जो सबसे बड़ी परेशानी है वो इंसान की माली परेशानी होती है। अगर उसके पास मालो दौलत है तो वो सारे के सारे छोटे मोटे काम जो है वो कर लेता है, इवन बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं। बाकी जैसे कोई बहुत बीमार है बंदा और उसके पास पैसा है तो वो उसको तो लेके अमेरिका कनाडा जा सकता है, यूके जा सकता है उसके इलाज के लिए। वो आगे अल्लाह ताला की मर्जी होती है कि उसने ज़िंदगी अगर ख़त्म हो गई है तो अमेरिका कनाडा छोड़ के आप कहीं पर भी सातवें आसमान पे भी चले जाएं तो फिर भी फरिश्ते जो है ना आपको आपकी रूह को कब्ज़ कर लेंगे, क्योंकि आपका टाइम ही ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन अगर अल्लाह ताला की तरफ से ज़िंदगी है तो फिर आप वसीले इंसान बनाता है, हीले इंसान बनाता है, अल्लाह ताला उसको कबूल करता है और ज़िंदगी आपको मिल जाती है। तो अगर आपके पास पैसा ही नहीं है और आपका बच्चा आपके सामने बीमार पड़ा हुआ है, आप उसको हॉस्पिटल ले जाने के पैसे ही नहीं है आपके पास, तो बंदा और ज़्यादा परेशान होता है कि मैं क्या करूँगा, मैं इतना भी नहीं कर सकता कि मैं बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाऊँ।
تو اس لیے پیسے کی جو پریشانی ہے وہ بہت بڑی پریشانی ہے. بچوں کو آپ جو بیچارے چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اچھے اسکولز میں جائیں, اچھے آدمی بنیں, اچھے خواتین اور حضرات جو بنے, تو وہ بیچارے اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھا نہیں سکتے. ایون کچھ تو خراب اسکولوں میں بھی نہیں پڑھا سکتے, اتنے ہی وہ ان کا لیونگ جو سٹائل ہوتا ہے, جو ان کا جو لیول آف لیونگ ہے وہ بہت ہی لو ہوتا ہے. بیچارے اسکول بھیج ہی نہیں سکتے. جیسے ہمارے ہمارے جو کام والے ہوتے ہیں ان بیچاروں کے پاس کدھر ہوتا ہے, وہ تو بچے جیسے تھوڑے سے بڑے ہوئے فوراً اس کو کام پہ لگا دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے. ہمیشہ آپ جب دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر والا ہاتھ بنانا, دینے والا ہاتھ بنانا, ہمارا لینے والا ہاتھ نہ بنانا. اس طرح والا ہاتھ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنا محتاج رکھے, کسی بندے کا محتاج نہ رکھے, کیونکہ بندوں کی محتاجی بہت بری ہے. تو ناظرین, آج میں جو آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ رزق عطا کر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دولت عطا کر دے کہ آپ جو اپنی ضروریات بھی پوری کر سکیں اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کو بھی پورا کر سکیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد اگر ایک تسبیح یا مغنی ہو, غنی سے ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات مغنی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے. تو غنی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ دیتا بھی بہت ہے. ایک تو ہوتا ہے کنجوس, قسم کے پیسہ بہت ہوتا ہے اور وہ کنجوس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے غنی وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے اور وہ خرچ بھی بہت کرتا ہے. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان کا تو جو ہے نا وہ لقب بھی غنی تھا. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت مال و دولت خرچ کرتے تھے, تو جس کی وجہ سے ان کا نام غنی پڑ گیا اور حضرت عثمان غنی ان کو پکارا جاتا ہے. تو ابھی جو یا مغنی ہو, جب آپ پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد ایک تسبیح, صرف ایک تسبیح میں ہارڈلی 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں. تو آپ اس کو اپنی عادت بنا لیں, اپنی روٹین میں لے آئیں, تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو غنی کر دیں گے. ایک دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے باہر سبیلیں لگی ہوئی ہوں گی اور لوگ کھا پی رہے ہوں گے اور آپ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے. اور دوسرا جو وظیفہ میں بتانے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ بچیوں کی شادیاں اس وجہ سے نہیں ہو پاتی کہ ان کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بچیوں کو جہیز دے سکے, کیونکہ جس کے ساتھ شادی کرتے ہیں وہ لوگ جہیز بھی مانگتے ہیں. کیونکہ کچھ تو بہت نیک دل لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں صرف بیٹی دے دیں, کیونکہ بیٹی سے زیادہ بڑی آپ کے پاس کوئی دولت نہیں تھی جو آپ ہمیں دے رہی ہیں, تو ہمیں بیٹی دے دیں, یہی ہمارے لیے بہت ہے, ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں ہے. اور کچھ اس طرح کے لالچی لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بیٹی تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں جہیز اتنا چاہیے. اور کچھ تو ایسے ہیں کہ پوری کی پوری لسٹ انہوں نے تیار کی ہوتی ہے کہ یہ چیز بھی چاہیے, یہ چیز بھی چاہیے, یہ چیز بھی چاہیے. تو اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بچیوں کے بہترین جگہ پہ رشتے کر دے, اور اگر آپ کے پاس مال و دولت کم بھی ہے تو پھر بھی آپ کی بچیوں کے رشتے ہو جائیں. یہ بہت ناظرین پر اثر ہے اور بہت آزمودہ ہے, اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے. اور اس کے لیے ناظرین آپ کو یہ 2 الفاظ پڑھنے ہوں گے, یا ولیو یا والیو, یا ولیو یا والیو. ٹھیک ہے, یہ ایک تسبیح آپ نے ہر نماز کے بعد اس کی بھی کرنی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے وہ بچے کے ماں باپ بھی کریں اور بچہ خود بھی کرے, بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ خود بھی جب نماز پڑھتا ہے نماز کی عادت ضرور بنائیں. یہ نہیں ہے کہ جو ینگ بچے ہیں وہ نماز نہ پڑھیں, جو بوڑھے ہیں بزرگ ہیں وہ نماز پڑھیں. آپ بچپن سے ہی اگر آپ کو عادت پڑ جاتی ہے نماز پڑھنے کی تو وہ پھر آپ کی عادت لانگ لاسٹنگ چلتی ہے. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو ضرور نماز کا عادی بنائیں, اور ہر نماز کے بعد اگر آپ ایک تسبیح یا ولیو یا والیو کی کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت نیک رشتے بھی بھیجے گا اور بہت مال و دولت بھی آپ کو عطا کرے گا. 3 چیزیں ہیں جو رزق کو کھینچتی ہیں, یہ میگنیٹ ہے رزق کے لیے. سورۃ واقعہ تو خاص طور سے میگنیٹ ہے, اور سورۃ واقعہ کو پڑھنا کب ہے؟ آپ مغرب کے بعد جب آپ پڑھتے ہیں, یا آپ عشاء کے بعد, خاص طور سے اس کا جو وہ ذکر ہے وہ عشاء کے بعد اگر آپ اس کو سورۃ واقعہ کو پڑھتے ہیں تو اس کا تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے. تو مغرب کے بعد سورۃ واقعہ پڑھ کے آپ نے جو مرحومین ہیں ان کو بخش دیں, لیکن عشاء کے بعد جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ رزق کی فراخی کے لیے ہوتی ہے. پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میری امت کے ہر مرد اور عورت کے دل میں یہ سورۃ واقعہ ضرور ہو. تو سورۃ واقعہ خاص طور سے خواتین کے دل میں یہ سورۃ واقعہ ضرور ہو.
کیونکہ صورت واقعہ جو ہے یہ تنگ دستی کو دور کرتی ہے. تو جس گھر میں بھی آپ کی بیٹی جائے گی اگر اس کے دل میں صورت واقعہ ہے اور جس گھر میں بھی جائے گی وہ اس گھر میں تنگ دستی دور ہوتی رہے گی. اور صورت واقعہ اگر آپ کی بیٹی یا بیٹے کے دل میں ہے تو وہ جہاں بھی جائیں گے جس کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں گے انشاءاللہ تعالی العزیز وہاں پہ رزق کی فراوانی ہوگی اور ان کو کسی قسم کی تنگی نہیں ہوگی. اور اپنی وہ جو حاجات ہیں جو ان کی کچھ حاجات ہماری بہت ضروری ہوتی ہیں اور کچھ ہم ویسے ہی اپنی اس کے اوپر جو ہے نا اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں کہ اس نے یہ چیز پہنی ہوئی ہے تو میرے پاس بھی یہ آ جائے تو کتنا اچھی بات ہے. اس نے 1000 کا سوٹ پہنا ہوا ہے تو میرے پاس بھی 1000 کا سوٹ آ جائے. اس نے 10,000 کا سوٹ پہنا ہوا ہے تو میرے پاس بھی 10,000 11,000 کا سوٹ ہو جائے. تو یہ اس طرح کی جو خواہشات ہیں یہ ہماری اپنی ایک انا کی تسکین کی خواہشات ہوتی ہیں. تو کچھ تو بڑی ضروری ہوتی ہیں جیسے بچوں کی تعلیم ہے وہ خواہش ہے وہ تو جائز خواہش ہے. اگر آپ کو اچھے مطلب صاف ستھرے کپڑے ایک ریسپیکٹیبل پرسن معاشرے میں بننا ہے تو وہ والے کپڑے شپڑے آپ کو چاہیے تو وہ بھی ایک جائز خواہش ہے. اگر آپ کو گھر ریسپیکٹیبل چاہیے وہ بھی جائز خواہش ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس گاڑی بہت بڑی سی گاڑی کوئی ہو کرولا ہو یا فارچونر ہو تو اس کے لیے وہ لگژریز میں آ جاتا ہے. تو اس طرح کی جب آپ حاجات یا اس طرح کی جب آپ خواہشات کو کی برآوری کا کچھ سوچتے ہیں تو وہ لگژریز میں آ جاتا ہے. لیکن اپنی ضروریات جو جائز ضروریات ہیں ان کو پورا کریں. آپ اللہ تعالیٰ یہ دعا کریں کہ آپ کی جو جائز حاجات ہیں معاشرے میں ایک معزز مقام اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور آپ کی جو اولادیں ہیں ان کو جو کچھ آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کی خواہشات پوری کرے کہ جتنا آپ پڑھانا چاہتے ہیں بچوں کو وہ پڑھا دیں. جو بچوں کو آپ بہتر تعلیم بہتر تربیت بہتر گھر دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کی خواہشات پوری کرے. تو یہ جو 2-3 میں نے وظائف بتائے ہیں صورت واقعہ کا یا ولی ہو یا والی ہو ہر نماز کے بعد 100 دفعہ یا مغنی ہو ہر نماز کے بعد 100 دفعہ. تو یہ اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو کبھی بھی پیسے کی تنگی نہیں ہوگی. اور یہ میرا وعدہ ہے آپ سے اور اس کی میں گارنٹی بھی دیتی ہوں کیونکہ یہ میرے اللہ پاک کا وعدہ ہے. یہ میرے پیارے آقا کا وعدہ ہے کہ جو بھی ان کو پڑھے گا انشاءاللہ تعالی العزیز اس کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما دے. اور اگر ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا چینل کو مت بھولیے میری اپریسیشن کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.